علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ قابل عزت احترام میزبان محفل برادرم محمد اعجاز ملک صاحب، ان کے جملہ فرزندان، اہل خانہ اور دور و نزدیک سے ان کی دعوت پر تشریف لانے والے برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی یہ محفل ہر سال کی طرح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کی خاطر سجائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمارا یہاں بیٹھنا بٹھانا سننا سنانا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، اور ہم سب کے لیے بالعموم اور اہل خانہ کے لیے بالخصوص خیر و برکت، عافیت، فلاح اور نجات و کامیابی کا باعث بنائے۔ حاضرین گرامی قدر، بلا تمہید اپنے موضوع کی طرف آؤں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 129 میں ارشاد فرمایا، اور یہ ارشاد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ پھر سورۃ البقرہ کی ہی آیت نمبر 151 میں اس دعا کا جواب ہے۔ فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا انہی میں سے رسول بھیج جو ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، تیری آیات کی تلاوت کرے اور انہیں کتاب کی تعلیم دے، اور اسی طرح حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، صفائی اور ستھرائی کرے۔ تو آج رسول اور تلاوت آیات، ان دو چیزوں کو میں لوں گا۔ رسول رسالہ سے نکلا ہے، اور رسالہ خط کو کہتے ہیں، پیغام کو کہتے ہیں، میسج کو کہتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے تو یہ اسی معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اردو میں اس کا معنی ہم رسول کا پیغمبر کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات ایسی ذات ہے کہ جس نے اپنی پہچان کرانے کے لیے لوگوں کو دین اسلام پر چلاتے رہنے کے لیے سلسلہ نبوت و رسالت کا اجرا فرمایا، تاکہ لوگ ہدایت پر رہیں، دین اسلام پر رہیں۔ اور اگر آسان کر دیں تو خالق اور مخلوق کے بیچ کی کڑی رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ خالق اور مخلوق کے درمیان وسیلہ رسول ہے، خالق اور مخلوق کے درمیان رابطہ رسول ہے۔ یہ 3 انگلیوں کی ایسے مثال دے دیں، 1 نمبر کی انگلی یہ درمیان کی، دوسرے نمبر والی اور یہ تیسرے نمبر والی۔ تو اب یہ انگلی جب بھی اس انگلی سے ملنا چاہے گی تو درمیانی انگلی کے وسیلے سے ملے گی۔ یہ 3 اس طرح اکٹھی ہوں گی تو تینوں مل گئی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد قادری بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتنا خوبصورت اس رسالت کے منصب کو ایک شعر میں سمویا ہے کہ ادھر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل، ادھر
اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل خاص اس برزخ کبریٰ کو ہے حرف مشدد کا۔ آپ ایک لفظ پڑھتے ہیں تشدید والا، تو جب تشدید والا پڑھتے ہیں تو حرف ایک ہوتا ہے، آوازیں دو دیتا ہے، پہلے کے ساتھ بھی ملتا ہے ادھر دوسرے کے ساتھ بھی۔ آپ دیکھیں انا ہے لفظ، کیا انا، تو ادھر نون الف سے جڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ادھر نون کے آگے اللہ کا لفظ آگے ان اللہ، ادھر لام سے جڑا ہوا ہے، تو یہ بیچ میں آ کے ادھر بھی رابطہ کرتا ہے ادھر بھی رابطہ کرتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیں اللہ نے ہمیں جو کچھ عطا فرمانا تھا بذریعہ مصطفیٰ عطا فرمایا، ہم نے جو کچھ اللہ سے لیا ہے بذریعہ مصطفیٰ لیا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بیچ میں رابطہ کار ہے۔ اب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اسی طرح دیگر رسول کو، کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، فائنل رابطہ آپ ہی کے ذریعے سے، اور آپ اتنا مضبوط رابطہ ہیں کہ اب کسی نئے رابطے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکات قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں میں رسول بھیجا، کس لیے بھیجا؟ نمبر ایک چیز جو ہے وہ ہے یتلو علیکم آیاتنا، کہ یہ تمہارے اوپر ہماری آیتوں کی تلاوت کرے۔ یہ رسول کے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مناسب بیان کیے یا فرائض پنجگانہ بیان کیے نبوت کے، ان میں سے ایک ہے امت پر تلاوت آیات۔ اگر کسی کو اپنے محفل کے آغاز کے لیے بلانا ہو تو سب سے پہلے کیا کام کرتے ہیں؟ تلاوت، بولیے، تلاوت قرآن پاک۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امتی تلاوت قرآن پاک کر سکتا ہے۔ جس کو بھی قرآن پڑھنا آتا ہے وہ پڑھے گا تو ہم کیا کہیں گے؟ کیا کر رہا ہے؟ تلاوت۔ تو پھر اب سوال یہ ہے یہاں پہ کہ تلاوت تو امتی بھی کر سکتے تھے، یہ رسول کا تلاوت کرنا کس معنی میں ہے؟ سوچنے والی بات ہے کہ آپ سب بھی قرآن پڑھیں تو کہتے ہیں کہ تلاوت کر رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرآن پڑھا تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہماری آیتیں تم پر تلاوت کریں۔ تو حاضرین گرامی قدر، تلاوت آیات کس لیے کرے؟ تلاوت تو سب کرتے ہیں، نبی کا منصب خاص تو نہ رہا، یہ تو عام چیز ہو گئی۔ اس چیز کو دیکھنا ہے فرق کیسے کریں گے؟ تو فرق ایسے کریں گے برادر علیہ السلام کہ رسول کا تلاوت آیات کرنا اور ہے اور ہمارا تلاوت آیات کرنا اور ہے۔ کیسے اور ہے؟ اس کے لیے ہمیں وحی کی کیفیت کو پڑھنا پڑے گا، وحی کی کیفیت کو سمجھنا پڑے گا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں وحی کا لفظ کتنے معنی میں استعمال ہوا ہے یہ تو میں اس کے بعد آتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو ریفر کرتا ہوں بخاری شریف کتاب بدء الوحی، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باب بدء الوحی کی حدیث نمبر 2 ہے۔ سنیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات نے فرمایا کبھی وحی گھنٹی کی آواز کی طرح آتی تھی۔ کیسے آتی تھی؟ احیانا یاتینی مثل سلسلۃ الجرس، یہ عربی کے الفاظ ہیں۔ جرس کا تو آپ کو پتہ ہی ہے نہیں، عمان میں ہو سکتا اس کو گرس بھی کہہ دیں، لہجے کا فرق ہے۔ تو میرے اوپر وحی آتی تھی کبھی کبھی گھنٹی کی آواز کی طرح سے، یعنی ٹن ٹن کی جیسے آواز آتی۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کوئی باہر سے کوئی ٹن ٹن کی آواز آئے تو آپ اس کا ترجمہ کر لیں گے؟ کیا بولیں گے؟ نہیں بولیں گے کیا؟ ٹن ٹن کی آواز آ رہی ہے بولیں گے؟ بلی کی آواز آئے تو کیا بولیں گے؟ میاؤں میاؤں بول دیں گے، بلی کی آواز آ رہی ہے۔ کبے کی آواز آئے تو اس کو ہم کیا بولیں گے؟ کائیں کائیں۔ اب وہ کائیں کائیں میں میسج کیا دے رہا ہے یہ کوئی سمجھ سکے گا؟ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو پیچھے لے جاؤں گا، خاص طور پہ جو پرانے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارا جو دور تھا اس میں یہ چیز بہت کم رہ گئی تھی، اور یہ چیز آج تک بھی ہے، میں اس کی طرف ریفر کروں گا۔ پہلے آج کل تو آگے ٹیلی فون، اور ٹیلی فون میں بھی پھر موبائل آ گیا ہے۔ پہلے ٹیلی فون گھروں میں ہوتے تھے، ڈیسک فون جس کو ہم کہتے ہیں،
اور وہ بھی اتنے کام ہوتے تھے کہ پورے محلے میں شاید ایک آدمی لگواتا تھا، سارا محلہ اسی سے آ کے باتیں کرتا تھا. کتنے اچھے دن تھے. سارا محلہ ایک ہی گھر میں جا کے یا تو ٹی وی دیکھتا تھا یا پھر فون پہ بات کرتا تھا. اب ایک ہی گھر میں 10 آدمی ہے تو ہر ایک کے پاس اپنا ہے اور کوئی آپس میں بات نہیں کرتا، دوسروں سے بات کرتے. تو ٹیلی فون کے علاوہ ایک چیز تھی، کوئی ایمرجنسی پیغام بھیجنا ہوتا تھا تو کیا بھیجتے تھے؟ کیا بھیجتے تھے؟ ٹیلی گرام یا تار بھیجتے تھے. اب پتہ نہیں یہاں کوئی ٹیلی فون سے متعلقہ بندہ اگر اس سے بیٹھا ہوا ہے تو مجھے بتایا بھی ٹیلی گرام ہوتا کیا ہے. ٹیلی گرام میں کوئی میسج نہیں ہوتا تھا، آواز ہوتی تھی. کیا ہوتی تھی؟ ہاں جی. یہ اب سنیے اور پھر عظمت مصطفیٰ کو پہچانیے. تار بھیجتے تھے، نہ اس میں تصویر آتی تھی نہ لکھائی آتی تھی. کیا آتی تھی؟ آواز آتی تھی. کس کی آواز آتی تھی؟ اب نہ تصویر، پیغام بھیجا ادھر سے، مثال کے طور پر آپ کے والد سخت بیمار ہیں، فوری آئیے، یہ جملہ بھیجا. ادھر اس آدمی نے کہا کیا میسج بھیجنا ہے؟ اس نے کہا جی یہ جملہ بھیجنا ہے خالد صاحب کو لاہور میں، ہم گجرانوالہ میں ہیں، لاہور میں اس کو بھیجنا ہے کہ اس کے والد صاحب سخت بیمار ہیں، یہ جملہ لکھی. اس نے یہ جملہ لکھا. اب اس جملے کو اس نے آواز میں ڈالا. کس میں ڈالا؟ آواز میں. دوسرا جو ٹیلی گراف کا ادھر آفس ہے لاہور میں، وہاں وہ آواز گئی، وہاں جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس نے آواز کو سمجھا اور آواز کا ترجمہ کیا، جو نکلا تمہارا والد سخت بیمار ہے. اب اس کو پیغام کو سمجھا تو وہی سمجھا جس کو اس کی سمجھ آتی تھی. ایک اور بات، یہ پتہ نہیں آج بھی یہ یہاں فون ایک پڑا ہوا ہے، ڈیسک فون مجھے نظر آ رہا ہے، آپ ذرا چیک کیجئے گا 1 سے لے کر 9 تک نمبر ہیں اور 0 ہے. اس میں ہر نمبر کی آواز مختلف ہوتی ہے، آپ پریس کر کے دیکھیں. یہ آپ چیک کیجئے گا. آج اگر جس کے پاس ہے تو اٹھ کے یہاں پڑا ہوا ذرا چیک کریں، نمبر ملائیں، آپ کو پتہ چلے گا ہر نمبر کی ٹون مختلف ہے. نمبر کی ٹون مختلف ہے. تو وہ آواز کا دورانیہ اور انداز معلوم کر کے وہ آپریٹر جو وہاں بیٹھا ہوتا تھا برادران اسلام، وہ معلوم کر کے پیغام لکھ لیتا تھا. اور یہ طریقہ تقریباً 100 سال چلا ہے. کتنا عرصہ چلا ہے؟ 100 سال چلا ہے. 97 تک تو مجھے پتہ چل رہا تھا پاکستان میں. 97 تک تو مجھے پتہ چل رہا تھا. میری پنجاب یونیورسٹی میں ٹاپ پوزیشن آئی تو انہوں نے ہمیں تار بھیجا، لاہور سے میاں والی تار آئی. ابھی بھی مجھے یاد ہے. ٹھیک ہے، وہ 1 پیج کی پرچی سی ہوتی تھی، بندہ آگے لے جاتا. تو 100 سال تک چلا اور یہ بڑی زبردست بات. آج تک برادران اسلام اس نظام کو کسی نے کورٹ میں چیلنج نہیں کیا ہے کہ غلط پیغام آیا. کسی نے چیلنج نہیں کیا. یعنی اس کی اتھینٹسٹی پر، اتھارٹی پر کوئی سوال نہیں ہے، سوالیہ نشان نہیں ہے. اب برادران اسلام تیری دنیا کا ایک کافر سائنسدان، مسلمان بھی نہیں، تیری دنیا کا ایک کافر سائنسدان، وہ تو بندوں کو اتنا ماہر کر دے کہ ٹن ٹن کی آواز ادھر سے آئے، یہ سمجھ لے کہ آواز کیا کہہ رہی ہے. اگر آسمان سے ٹن ٹن کی آواز آئے تو مصطفیٰ کو سمجھ کیوں نہ آئے کہ یہ وہی کیا کہہ رہی ہے. یتلو علیکم آیاتنا، ہم صرف آیت لکھ کے نہیں بھیج دیں گے، مصطفیٰ پڑھ کے سنا دے گا. بعض اوقات آواز بھیجیں گے پتہ چلے تمہیں وہ کام جو رسول کر سکتا ہے تم نہیں کر سکتے ہو. سبحان اللہ. یہ ہے یتلو علیکم آیات، ہمارا رسول تم پہ آیت تلاوت کرے گا. ہمارا رسول تم پر آیت تلاوت کرے گا. تو الرحمن علم القرآن جس کی شان ہے، جس کو یعنی رب قرآن پڑھا کر بھیجے، سبحان اللہ، وہ آگے تلاوت پھر کیسی کرے گا. تو اب قرآن بنا بھی اس وقت قرآن جب زہرا کے بابا کی زبان سے نکلا. ہمارے پاس کیا دلیل ہے قرآن کی قرآن ہونے کی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم زبان اقدس سے بولے یہ جو بول رہا ہوں یہ کلام الہی ہے، یہ جو بول رہا ہوں کلام الہی ہے، اس کو لکھ لو فلاں مقام پہ، فلاں صورت کے آگے لکھ لو، فلاں آیت کے پیچھے لکھو، یہ کلام الہی. ہمیں قرآن ملا تو بھی زبان مصطفیٰ کے صدقے. ٹھیک ہے. تو اب برادران اسلام
جبرائیل بے شک 70 کروڑ دفعہ پڑھتے رہتے قرآن، قرآن نہ بنتا۔ قرآن تب بنا جب مصطفیٰ نے تلاوت آیات کر کے بتا دیا، تلاوت آیات کر کے بتا دیا۔ اور کون سی تلاوت فرمایا؟ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی۔ یہ ما جو ہے نا، ما یہ عموم کے لیے اوپن ہے، اس میں جو کچھ بھی زبان اقدس مصطفیٰ سے نکلتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ یعنی دوسرے معنی میں یہ کہ رب کہتا یہ ہے کہ میرا رسول ایسا یہ مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے، مرضی سے بولتا ہی نہیں ہے، جب بھی بولتا ہے مرضی الہی سے بولتا ہے، مرضی الہی سے بولتا ہے۔ اور دوسرا یہ وما ینطق عن الہوی، جب سے اس نے بولنا شروع کیا ہے، جب سے اس نے بولنا شروع کیا ہے وہی الہی کے تابع ہو کے بولنا شروع کیا۔ پہلا لفظ بھی اگر زبان مصطفیٰ سے نکلا ہے تو اللہ کی وحی کے تابع ہو کے نکلا ہے۔ تو برادران اسلام آگے چلیے۔ نمبر 1، وہی گھنٹی کی آواز کی طرح سے آتی تھی، ٹن ٹن کی آواز، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ببرکات نے فرمایا یہ سخت ترین وحی ہوتی تھی مجھ پہ۔ اب بیک وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے بھی تھے اور سمجھتے بھی تھے اور یاد بھی رکھتے تھے۔ بیک وقت تین کام، سنتے بھی تھے، سمجھتے بھی تھے، یاد بھی رکھتے تھے، بعد میں جا کے پھر امت کو سناتے بھی تھے، صحابہ کرام کو سناتے تھے۔ یہ سخت ترین صورت ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آواز آتی تھی جب سلسلہ ختم ہوتا، آواز نے جو کچھ کہا ہوتا مجھے سارا یاد ہو چکا ہوتا، مجھے سارا یاد ہو چکا۔ یہ عظمت ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آگے سنیے، بعض آدمی ہوتے ہیں بولنے میں جن کو تھوڑی پرابلم ہوتی ہے، ناک میں بولتے ہیں، کلیئر آواز نہیں ہوتی، کیا کہتے ہیں ایسے آدمی کو؟ گنگنا کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نونا بھی کہہ دیتے ہیں، بعض سمجھ نہیں آتی۔ مکھی کی ایک آواز ہوتی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بھن بھناہٹ کہتے ہیں۔ مکھی جب جاری ہوتی ہے وہ بھن بھناہٹ ہوتی ہے۔ تو مکھی کی آواز کوئی سمجھ سکتا ہے؟